بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ورڈز مانسوری اینڈ اسکول سسٹم پری نرسری سیکنڈ ٹرم سلیبس، سب سے پہلے جو سبجیکٹ ہے وہ اردو ہے۔ اردو میں پڑھائی دیکھیں آپ صفحہ نمبر 52 سے لے کے 98 تک، یعنی 52 to 98۔ اس میں ریڈنگ کے علاوہ جو کچھ بک کے اندر ہے وہ بھی ہم لکھیں گے، ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ زبانی جو ہے اس میں سین سے یہ، کیونکہ اس کا پہلا حصہ ہم کر چکے ہیں فرسٹ ٹرم میں۔ پھر اس میں میرا تعارف ہے، اس کی جو ہے وہ روین ہے اس میں، کیونکہ ہم فرسٹ ٹرم میں کر چکے ہیں، اور الف سے یہ اس کی بھی روین ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہانی شیر اور چوہا، کہانی طوطا، نظم نیلا سمندر اور نظم مرغی اور چڑیا، یہ نئے ہیں جو سلیبس سے ریلیٹڈ ہیں، پیج نمبر 52 to 98 سے۔ اس کے بعد ہے یہی پیجز ہم نے بک کے اوپر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بچوں کو پڑھنے بھی سکھانے ہیں اور لکھنے بھی ہیں، جو اس میں رائٹنگ آئے گی۔ اور کاپی پہ ہم کون سے کوسچنس کروائیں گے؟ سین سے یہ تک بننے والے کوسچن، جو سین سے یہ حروف تہجی سے بنیں گے، اس میں پینسل پھیریے، ملائیے، دائرہ لگائیے، دیکھ کر نقطوں پر لکھیں اور پہچان۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہی سین سے یہ ہمارا یہ والا سارا سرکل پورا ہوگا، تو پھر ہم الف سے یہ کر لیں گے اس کو روین کے طور پہ، تاکہ مکمل جو ہے وہ روین ہو سکے اور بچے سیکنڈ ٹرم جو کہ اینول ٹرم ہوتی ہے اس کے ایگزامس دے سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میتھس ہے۔ اچھا، میتھس کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم نے اردو کا آپ کو سمجھایا، تو چلیں ہم اردو کی بک جو ہے پیج نمبر 52 سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس پیج تک ہمارا پہلا سیمسٹر ختم ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم لیں گے اس کا دوسرا سیمسٹر، باب نمبر 4۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہم سٹارٹ کریں گے، پکچرز ہیں، اصل میں یہ شروع ہو رہا ہے سین سے۔ یہ تھوڑا سا آگے میں آپ کو بتا دوں، سین سے شروع ہوگا، تو یہ تھوڑا سا اس کے آغاز کے لیے جو ہے جس طرح کی فارمیشن ضرورت پڑ سکتی ہے اس طرح کی تھوڑی سی پریکٹس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اشکال کی تکمیل کرنی ہے۔ اس پیج کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اشکال کی تکمیل۔ تو اس میں دیکھیے کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ پینسل سے بنا ہوا ہے، اور کچھ ہم نے اس کو مکمل کر کے بنانا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ایک دائرہ ہے، تو اس کو ایک گیند کی شکل دی گئی ہے اور اسے مکمل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ دیکھیے یہ پتا ہے۔ یہ اس کو مکمل کیا گیا، یہ پھول ہے۔ یہ ہم نے یہ پھول مکمل کیا۔ اس کے بعد دیکھیے چیری کی پکچر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو مکمل کریں گے اور پھر ہم اس میں کلر کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ اگر میں نیچے سے لے کے گئی ہوں تو آپ سمجھیں کہ بچوں کے لیے یہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے، تو بچے کلر نیچے بھی لے جاتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے لائن کے اوپر آئے۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم کلر نہیں کریں گے، جہاں جاؤں گا میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، کیونکہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگے گا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے یہ یہاں سے ہم اس کا سٹارٹ لیں گے۔ سین کے جو سٹارٹ میں شوشے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اسی طرح ہی ہوتے ہیں جس طرح سے یہ بنانے سکھائے جا رہے ہیں اور پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اس میں کیا ہے، سین کی یہ نمونہ لکھائی ہے۔ اگلے پیج پہ دیکھیے، یہ سین کی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے اس پیج کا، سین کی پہچان اور بڑے حروف میں لکھائی۔ اب بڑا حروف یہ ہے، ابھی ہم نے اس طرح کی پریکٹس کی تھی نا، تو یہ کیا ہے، یہ سین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کیا کیا ہے، ذخیرہ الفاظ، سائیکل، یہ سائیکل ہے، سموسے، یہ سموسے ہیں، سیب، یہ سیب ہیں، اور ستارے، ٹھیک ہے، یہ ستارے ہیں۔ تو ان میں جو ہے ہم کیا کریں گے کہ بعد میں اس پیج پہ دیکھیں، سین کے بعد کیا ہوتا ہے، شین۔ تو اس کا مقصد کیا ہے، شین کی پہچان اور بڑے حرف میں لکھائی۔ تو یہ شین ہے، اس میں ہم رائٹنگ کریں گے۔ اچھا، ایک بات بچوں کو یہ سمجھائیے کہ سین اور شین دونوں بھائی ہیں، دونوں سیم ہیں، صرف یہ ہے کہ شین کے جو ہیں وہ نقطے ہوتے ہیں 3 اور سین کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دیکھیے اس میں کچھ ذخیرہ الفاظ ہیں۔ ایک اس میں شلوار ہے، بچوں کی کوئی بھی پہنی ہوئی چیز کو آپ شلوار، یہ شلوار ہے جیسے، اس کے بعد شال، یہ دیکھیے یہ شال ہے، اور اس کے بعد شیر، یہ پنجرے کے اندر کیا ہے، یہ شیر ہے۔ تو عملی سرگرمیوں میں آپ کو نہیں بتا رہی، یہ آپ پڑھ کے تو خود بھی کروا سکتے ہیں، اور ٹیچرز نے کروائیں گی بھی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہانی ہے شیر اور چوہا۔ تو یہ آپ پکچرز دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ایک کہانی جو ہے پڑھ کے بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہری ہری گھاس پر شیر بادشاہ آرام سے سو رہے تھے۔ پاس ہی ایک چوہے کا بل تھا۔ چوہے میاں بھی ہوا کھانے باہر نکلے، ادھر ادھر پھرتے پھرتے وہ سوئے ہوئے شیر کو مٹی کا ڈھیر سمجھ کر ان پر چڑھ گئے اور کودنے لگے۔ انہیں بہت مزہ آ رہا تھا، کبھی کبھی وہ ان پر سے پھسل کر نیچے آتے، شون، اور پھر اوپر چڑھ جاتے۔ اتنے میں کیا ہوا، شیر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ شیر نے چوہے کو دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اچھا، مجھے اس چوہے نے اٹھایا ہے۔ انہوں نے غصے میں چوہے پر اپنا پنجہ رکھ دیا تاکہ اسے مار دیں۔ چوہے نے بہت مشکل سے آواز نکالی اور کہا، میں غلطی سے آپ کے اوپر چڑھتا رہا، مجھے معاف کر دیں، ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ جاؤں۔ شیر اس کی بات سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، تم اتنے چھوٹے چوہے میرے کسی کام نہیں آ سکتے، لیکن جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ بہت دن گزر گئے۔ ایک دن شیر شکار سے واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ رہا تھا کہ درخت پر سے ایک جال آ کر اس کے اوپر گرا اور وہ اس میں پھنس گیا۔ وہ جال کسی شکاری نے لگایا تھا تاکہ شیر کو پکڑ کر چڑیا گھر والوں کے ہاتھ بیچ کر پیسے کما سکے۔ شیر پریشان ہو کر دھاڑنے لگا۔ شیر کی آواز سن کر چوہے نے اپنے بل سے جھانکا۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اس نے اپنے تیز دانتوں سے جال کو ترنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں جال کٹ گیا اور شیر باہر نکل آیا۔ چوہا بولا، میں نے کہا تھا نا کہ میں کسی دن آپ کے کام آؤں گا۔ شیر نے کہا، واقعی تم اتنے چھوٹے ہو لیکن پھر بھی بہت سے کام بہت اچھی طرح کر سکتے ہو، بہت شکریہ۔ اس کہانی کا یہ نتیجہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ہمیں ناکارہ نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے کام آ جاتی ہے اور کسی نہ کسی کام کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ویسے پیدا نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ پیج ہے، سین شین کے بعد ہوتا ہے سواد، سواد زواد۔ اب یہ جو بناوٹ ہے یہ سواد اور زواد لکھنے میں آپ کے کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم اسے سٹارٹ کریں گے ٹریسنگ کے لیے اور یوں چھوڑیں گے۔ یہ آدھی جو ہے نا ٹریسنگ ہے سواد اور زواد کی۔ سواد اور زواد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سواد اور زواد میں یہ بھی دونوں بھائی ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جس طرح سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اسی طرح سواد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا لیکن زواد کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ آگے یہ دیکھیں، یہ توئیں اور یہ بھی توئیں، جب تک اس پر نقطہ نہیں ڈلتا ہم اسے زوئیں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سواد اور توئیں کی نمونہ لکھائی۔ اب اگلے پیج پہ ہم آتے ہیں، اس میں دیکھیے سواد کی پہچان اور بڑے حرف میں لکھائی۔ یہ سواد اس شکل کا ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس کے اندر
लिखाई करते हैं। यो, ठीक है। अच्छा, एक तो सुबह, ये देखिए ये पिक्चर के अंदर पेंट किया गया है, ये सुबह जैसे सूरज निकलता है, हवा चल रही होती है, ये सब चीज़, तो ये सुबह हो गई। सोफ़ा, इसे सोफ़ा बोलेंगे। संदूक, ये संदूक है। सुराही, ये सुराही है। साबुन, ये साबुन है, ठीक है। इनके अंदर भी कलर करेंगे। अगला पेज देखिए, ज़वाद, नहीं, ज़ारा नहीं। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है? ज़वाद की पहचान और बड़े हर्फ में लिखाई। ये देखिए, बड़े हर्फ में लिखाई, और इसके ऊपर आपको नुक्ता नज़र आ रहा है ना, तो इसके अंदर ये नुक्ता देंगे तो ये ज़वाद है, ठीक है। अब हमारे पास अल्फाज कौन से हैं? ज़ईफ़, ये देखिए, ये दादी अम्मा भी हो सकती है, नानी अम्मा भी हो सकती हैं, तो ये कौन है? ज़ईफ़ हैं, बूढ़ी हैं, बूढ़े को ज़ईफ़ कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ज़ाया, ये देखें टिश्यू पेपर जो है ज़ारा क्या कर रही है? फाड़ के फेंक रही है, यानी ज़ाया कर रही है। अगले पेज पे आइए, इसमें जो कलर आप करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, मकसद है तोएँ की पहचान और बड़े हर्फ में लिखाई। ये तोएँ हैं, इस तरह का ही तोएँ होता है, इसका नुक्ता नहीं होता, ठीक है। और यूँ ये बड़े हर्फ में हम इसकी लिखाई करते हैं। उसके बाद देखिए, ज़ख़ीरा अल्फाज क्या है? तारिक, ये तारिक है। तबीयत, यानी इसकी तबीयत कोई ख़राब है, ठीक है। तोता, ये तोता है। तश्तरी, ये तश्तरी है। तो यहाँ लिखा हुआ है तारिक तबीयत कैसी है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि तबीयत का क्या मतलब है, हाल अहवाल पूछना। चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम। अब ये तोता, इसमें मकसद क्या है? बसरी पढ़ाई से सिखाए जाने वाले ज़ख़ीरा अल्फाज की पहचान, ठीक है। तो बसरी मीन होता है आँखों के साथ देखना और समझना और सीखना, ठीक है। अम्मी, ये क्या? जो भी चीज़ बच्चे के हाथ में बता रहा है, ठीक है। अब्बू, वो क्या? जो भी बच्ची इशारा करके बता रही है। नज़दीक की चीज़ के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, यानी पास से दिखाने के लिए, और दूर की चीज़ दिखाने के लिए हम वो का इशारा करते हैं, ठीक है। तो ये हम मुशाहिदे से सीखते हैं, देख कर। मुशाहिदा होता है देख कर, तो सुनने, समझने और लुत्फ़ उठाने की महारतों की नशोनुमा। अच्छा लगता है ना आपको कोई चीज़ देख के, तो आपको जल्दी समझ आती है, ठीक है। ये वो इशारे हैं डिफरेंट चीज़ों को बताने के लिए, ठीक है। और नीचे अमली सरगर्मी है। अमली सरगर्मी मैंने आपको बताया जैसे कि हम उसे बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, ज़फ़र ज़रूफ़ की दुकान, मकसद ज़ोए की पहचान और बड़े हर्फ में लिखाई। ये ज़ोए हैं, आपको पता है ना, तोए ज़ोए सेम होते हैं, ये दोनों भाई हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे, और दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है कि तोए के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, लेकिन ज़ोए के ऊपर नुक्ता होता है, ठीक है। और ज़ख़ीरा अल्फाज ज़फ़र और ज़रूफ़, ज़फ़र नेम है दुकानदार का, इनका नाम है, और ये जो है ना बर्तन, इनको कहते हैं ज़रूफ़, ठीक है। सारे बर्तन जहाँ इकट्ठे पड़े होते हैं इनको बोलते हैं ज़रूफ़। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अब अगले पेज पे, क्योंकि इन्हीं हरूफ की थोड़ी मश्क है और फिर आगे हमने इससे सीखना है, तो हमें उस तरह भी लेके जाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल आप देखिए कि हम इसको शुरू करते हैं। सीन, शीन, स्वाद, ज़वाद, तोएँ, ज़ोए। अभी तक हमने जो 6 हरूफ पढ़े थे, ये उनकी पहचान है। सीन से क्या है? साइकिल, और शीन से क्या है? शेर, स्वाद सुराही, ज़वाद ज़हीफ़, तोएँ तोता, ज़ोए ज़रूफ़। इनमें हम रंग भी भरेंगे, ठीक है। तो तरतीब बार है, ये तरतीब बार हमने किया। सीन, शीन, स्वाद, ज़वाद, तोएँ और ज़ोए, इनके अंदर लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये जो है इनके ऊपर, ये देखें, ये सीन, मैं पेंसिल चेंज करती हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा नज़र आए। ये देखिए, सीन,
شین سواد زواد توئیں زوئیں۔ اچھا، بچوں کو لکھنے سے پہلے ایک تو آپ بچوں کو چھوٹا نہ سمجھا کریں کہ یہ تو چھوٹا سا ہے، اس کو میں کیا سمجھاؤں، نہیں، آپ اپنی تمام کوشش بروئے کار لائیں اور بچوں کو سکھانے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک میں آپ کو ٹپ دیتی ہوں کہ لکھوانے سے پہلے اگر چیز آپ بچے کو یاد کروا لیں تو اس کے لیے لکھنا بہت ایزی ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی ریکگنیشن جو ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ چلیے اب ہم یہ کوسچن کر لیتے ہیں اس پیج پہ۔ اس میں وہی پیچھے ہم نے ترتیب بار لکھے تھے نا، اب ہم ان کو آپس میں ملائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ بچہ جو ہے اس کی پہچان کر سکے۔ تو یہ ایک انہوں نے ہمارے سامنے ملا دیا ہے سین کو سین سے۔ اب اس کو آپ سوال سمجھیں، بچے کو بولیں کہ، کیونکہ بچے میں نے دیکھا ہے نارملی وہ ادھر سے بھی لائن لگاتے ہیں، ایسے بچوں کو پرمیشن مت دیجیے، جو چیز سکھانا چاہتے ہیں وہ آپ انہیں بتائیے کہ یہ آپ کے سوال ہیں، یہ آپ کے جواب ہیں۔ تو یہاں یہ سوال ہے شین، تو اس کا جواب شین ڈھونڈیے، ٹھیک ہے۔ بچہ فوراً اس کی دیکھ کے اس کو کس طرح سے اس کے نقطے ہیں، کیسے یہ ہے، تو وہ اس کو انشاءاللہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا، شین، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں چھوٹے بچے کے لیے کہ جب بچہ پوائنٹ آؤٹ کر لے تو آپ یہاں پہ فنگر رکھ لیجئے تاکہ بچہ وہاں سے وہاں اسے لائن لگانے میں ایزی ہو، اور لائنز ہمیشہ سیدھی لگائیے۔ سواد، ٹھیک ہے، سواد، زواد، توئیں اور زوئیں۔ اور میں نے آگے بھی بتایا کہ کاپیز پہ اساتذہ کام کروائیں، والدین کام کروائیں، تو وہ یہ ڈاٹ ضرور ڈالیں تاکہ بچہ جو ہے وہ حروف کے اوپر پینسل نہ لے کے جائے بلکہ ڈاٹ تک سٹاپ کرے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلے باب پہ آئیں گے، باب نمبر 5۔ اب اس باب میں جو ہے این غین لکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ جو ہے نا اس ٹریسنگ سے یعنی پینسل پھیرنے سے ہم این غین کا اوپر والا حصہ بنا لیں گے، اور سیم اسی طرح اس کے اندر ہم جب پینسل پھیریں گے تو ہمیں تھوڑا سا ہاونا ہو جائے گی ان کا نیچے والا حصہ بنانے کے۔ اب پیچھے حروف میچ کیے تھے نا، اب یہ دیکھیے کہ یہ یہاں پہ تصویریں ہیں تو تصاویر کو آپس میں میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو ہے وہ میچ ہوئی ہوئی ہے، ملا چکے ہیں، یہ دیکھیے۔ اب یہ دوسری ہے، اب دیکھیے سیم ڈریس ہے، بچے تھوڑے سے کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ برش ہے، یہاں برش ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ نیل کٹر یوز ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ بچے کو تھوڑا سا فرق بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر یہ ٹوتھ برش بھی ہے اور کلر شرٹ کا میچ ہو رہا ہے، اس سے بھی بچہ سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے اچھی عادات کی پہچان کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز کرنا، بال برش کرنا، دانت صاف کرنا، نیل کاٹنا، یہ اچھی عادات ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا پیج، اس میں دیکھیے اس کا کیا مقصد ہے، این کی پہچان اور بڑے حرف میں لکھائی۔ یہ این ہے، ابھی ہم نے پیچھے تھوڑا سا سیکھا تھا نا، تو یہ بڑے حرف کے اندر ہم نے اس کو لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 3 الفاظ ہیں، علی، اینک اور عقاب۔ اس میں آپ دیکھیے یہ علی ہے، یہ اس نے اینک پہنی ہوئی ہے، اور یہ عقاب ہے، ان کے اندر آپ رنگ بھی بھریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلے پیج پہ آئیے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، غین کی پہچان اور بڑے حرف میں لکھائی۔ این اور غین یہ دونوں بھائی ہیں، جیسے سین شین، سواد زواد، توئیں زوئیں، اسی طرح این غین بھی آپس میں بھائی ہیں، یہ 2 کا خاندان ہے۔ اور این غین میں یہ فرق ہے کہ این کا نقطہ نہیں ہے اور غین کا ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس 3 الفاظ ہیں، غلاف، غرارہ، غبارے۔ اب غلاف یہ ہے جو تکیے کے اوپر وہ چڑھا رہی ہیں، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور غرارہ یہ غرارہ، اس کو غرارہ بولتے ہیں، اور غبارے یہ غبارے، ٹھیک ہے۔ اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے، ترتیب کا مشاہدہ کر کے اس کے بعد کی تصویر کی پہچان، ٹھیک ہے۔
تو یہ تو بنی ہے نا، یہ دیکھیں چاند ہے، ستارہ، چاند، ستارہ، چاند، تو اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ چاند آنا چاہیے، ستارہ آنا چاہیے. ظاہر ہے جس ترتیب میں ہے اس میں چاند کے بعد ستارہ آیا تو یہاں بھی چاند کے بعد ستارہ آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں یہ گیند ہے، یہ بلہ ہے، گیند، بلہ، گیند. اب کیا ہونا چاہیے؟ ہم کس کے ساتھ اس کو ملائیں گے؟ بلے کے ساتھ، کیونکہ بلے کی باری ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے طوطا، بلی، طوطا، بلی، طوطا. تو اب کیا ہونا چاہیے اس کے بعد؟ پکچر کون سی ہونی چاہیے؟ تصویر بلی کی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ واٹر بوٹل ہے، یعنی بوتل، اور یہ لنچ باکس ہے. بوتل، لنچ باکس، بوتل. تو پھر اس کے بعد کس کی ٹرن ہے؟ لنچ باکس کی. ٹھیک ہے، تو یہ یوں ہم نے پہچان کی کہ ترتیب وار اگلی کس چیز کی باری ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے فے کی پہچان اور بڑے حرف میں لکھائی. فے ایسا ہوتا ہے، یہ دیکھیے. اور ہمارے پاس الفاظ کون سے ہیں؟ فوارہ، یہ فوارہ ہے، یہ فوارہ ہے، اور نارملی یہ پارکس میں ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فاختہ، یہ فاختہ ہے، اور فٹ بال، یہ فٹ بال. ٹھیک ہے، ان میں رنگ بھی بھرنا ہے. اگلا صفحہ دیکھیے، اس میں کیا ہے؟ کاف کی پہچان اور بڑے حرف میں لکھائی. فی اور کاف دونوں ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ دونوں الگ الگ ہیں. فی دیکھیے ایسے اس کی شکل ہے اور کاف کی ایسے. تو بڑے حرف کے اندر ہم کاف لکھیں گے یوں، اور اس کے 2 نقطے دیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس میں 4 الفاظ ہیں: کلفی، قمیض، کوسے قزا اور قالین. کلفی، قمیض، کوسے قزا اور قالین. ٹھیک ہے، اس میں جہاں ضروری ہے وہاں آپ نے رنگ بھی بھرنا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نیلا سمندر. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں نیلا سمندر کیا ہے. اچھا، پیچھے ہم نے وہ طوطے والا دیکھا تھا نا. ٹھہریے، یہ طوطے سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، کہانی ہے. آئیے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طوطا. ابو اور امی نے علی اور زارا کو بازار سے ایک طوطا دلایا. دونوں اس کا بہت خیال رکھتے. دونوں کیا گھر کا ہر فرد یعنی امی، ابو، دادا، دادی اس کے کھانے پینے اور دھوپ و بارش سے بچانے کا خیال رکھتے. اس کا پنجرا کبھی درخت پر لٹکا ہوتا اور کبھی باورچی خانے میں ایک جانب رکھا جاتا. کبھی وہ دال، کبھی مرچ اور کبھی تو مزے سے حلوہ، پلاؤ، بسکٹ بھی کھاتا. وہ زارا اور علی کی باتیں غور سے سنتا. ایک دن یوں ہوا کہ علی نے امی کو کتاب دکھاتے ہوئے کہا: امی یہ اور یہ کیا؟ طوطے نے اپنی آواز میں دہرایا: امی یہ. زارا نے کہا: ابو وہ. اور طوطے نے دہرایا: ابو وہ. اور پھر تو اسے رٹ لگ گئی: یہ وہ، یہ وہ، یہ وہ. سب حیران بھی ہوئے، خوش بھی، اور بہت ہنسے. ٹھیک ہے، یہ کہانی ہے طوطے کے بارے میں. اس کے بعد ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے نیلا سمندر تو میں نے کہا تھا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. نیلا سمندر ایک نظم ہے. گہرا سمندر، نیلا سمندر، آؤ دیکھیں چل کے کیا ہے اس کے اندر. مچھلیوں کا یہ تو پیارا سا ہے گھر، تیریں ایسے مچھلیاں جیسے ہوں پریاں. رنگ برنگی، نیلی، پیلی، سفید اور کالی، چمکتی سنہری، ستارے جیسی، کوئی گھوڑے جیسی. جھینگے بھی اس میں، سیپی بھی اس میں، جھلمل جھلمل موتی ہیں جس میں. پکڑے ہم مچھلی، پہنے ہم موتی، احسان یہ رب کا، شان یہ رب کی. فوزیہ احسان فاروقی، انہوں نے یہ لکھی ہے. بڑی پیاری سی نظم ہے نیلا سمندر. یہ تصاویر ہیں اس کے بارے میں جو نظم ہم نے پڑھی. تو نظم کو پڑھ کے آپ پکچرز دیکھیں تو آپ کو بڑی اچھی لگیں گی، کیونکہ جو ذکر نظم ہے وہی تصویریں یہاں ہیں. اچھا، آئیے ان تصاویر کو ہم آپس میں ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے اس کو بھی ہم پینسل پھیر دیتے ہیں. اچھا، بہت آسان ہے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، ان کی بناوٹ اور ان کے رنگ دیکھ کر آپس میں ملانے کے لیے بہت آسان ہے. اچھا، یہ ایک جیسی تصاویر کو ملانا. اس کے بعد آپ دیکھیے کیاف. اب کیاف کی پہچان کرنی ہے ہم نے، اور بڑے حرف میں ہم نے
लिखना है। अच्छा, बाज़ लोग जो है ना बच्चे, तो वो कश इससे आगे ले जाते हैं। ज़रा कश को यहीं रोकने की आदत डलवाइए बच्चों को। अच्छा, अब क्या हमारे पास 3 अल्फाज हैं, कौवा, कबूतर, कपड़े। ठीक है, कौवा, कबूतर और ये कपड़े। इनमें जहाँ ज़रूरी है वहाँ हमने रंग भी भरना है। अब ये क्याफ गाफ दोनों भाई हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? क्याफ का 1 कश है और गाफ के 2 कश हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमने पहचान कर ली। हमारे पास अल्फाज जो हैं वो 4 हैं, गधा, गाड़ी, गाय, गुलहरी, गाँव। गधा, गाड़ी, गाय, गुलहरी और ये गाँव। उसके बाद वही तरतीब वार जो है ना हमने पहचान जो है करनी है और आपको बताना है। एन से हम लेके चलेंगे, एन, गैन, फिर काफ, क्याफ और गाफ। तो ये हम थोड़ा सा लाइंस लगा लेते हैं। ये हमारी एन, ऐनक। ठीक हो गया। ये है हमारा वैन, गुब्बारा, फे, फवारा, काफ, कुल्फ़ी, क्याफ, कश्ती, गाफ, गाड़ी। अगले पेज में देखिए, इसमें मिलाना है हमने एन से गाफ हरूफ की पहचान। एक जैसे हरूफ मिलाएंगे, एन को हम एन से मिलाएंगे और गैन को हम गैन से मिलाएंगे, काफ को हम काफ से मिलाएंगे, फे को हम फे से मिलाएंगे, क्याफ को हम क्याफ से मिलाएंगे और गाफ को हम गाफ से मिलाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये है बाब नंबर 6। अब इसमें देखिए, इसमें लाल रंग करना है आपने। ये पेंसिल है, ये सेब है, ये फूल है और ये गाजर है। इन चारों में क्या चीज़ होगी? लाल रंग। ये जो इस पेज का मकसद है वो लाल रंग की पहचान है। ठीक है, तो इसके अलावा जो अमली सरगर्मी मैंने आपको बोला है ना कि आप खुद भी बच्चों को करवाएं, साजा भी करवाएंगे देख के, तो मेन मकसद इसका इसमें सुर्ख रंग भरना है, यानी लाल रंग की पहचान। अब देखिए, मकसद क्या है इस सफ़े का? लाम की पहचान और बड़े हर्फ में लिखाई। ये लाम है, वेरी इजी। आप इसे अलिफ की तरह लिखवाने के बाद नीचे से इसकी बनावट करवा सकते हैं। तो आधा लाइन से ऊपर होता है, आधा लाइन से नीचे होता है लाम। तो इसमें हमारे पास अल्फाज हैं, लड़की, लाल बेग, लाल रंग, लट्टू। ये लड़की है, ये लाल बेग है, ये लाल रंग है और इसके अलावा हमारे पास लट्टू है। ठीक है, लट्टू इस तस्वीर में तो नज़र नहीं आ रहा हमें, लेकिन बहरहाल वो भी बच्चों के खेलने की चीज़ है। अगला सफ़ा है, इस पर मीम। मीम में सबसे पहले तो ये मीम की पहचान है। ठीक है, ये भी हम लाइन से आधा ऊपर लिखते हैं और आधा लाइन से नीचे लिखते हैं। मगरमच्छ, ये मगरमच्छ है। मक्खी, अच्छा ये मक्खी है। और मेंढक, ये मेंढक है। और मकड़ी, ये मकड़ी है। ठीक है, तो इसमें भी जहाँ ज़रूरी हो रंग भरने। उसके बाद है मुर्गी और चिड़िया। अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। मुर्गियाँ, ये नज़म है। तो तस्वीरें हम देखते हैं, पहले हम नज़म पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल थी मुर्गी, चिड़िया नीली, चिड़िया की आवाज़ सुरीली, मुर्गी गुड़ गुड़ करती थी, मुर्गी कुड़ कुड़ करती थी। लाल थी मुर्गी, चिड़िया नीली, चिड़िया की आवाज़ सुरीली, मुर्गी कुड़ कुड़ करती थी, चिड़िया फुर फुर करती थी। मुर्गी दिन भर शोर मचाती, चिड़िया उससे तंग आ जाती।
ایک دن چڑیا بولی یوں، بی مرغی سے چوں چوں چوں، دھیرے سے بولا کرو، شور اتنا مت کیا کرو۔ مرغی بولی کڑ 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 کڑ، چڑیا اڑ گئی پھر 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 پھر۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرغی اور یہ چڑیا اور یہ ان کی کہانی جو نظم جو میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ اچھا، یہ ہے نون۔ اب نون جو ہے اس کا مقصد ہے اس کے اندر پہچان اور اس کے اندر لکھائی۔ یہ ہم نے یوں کر لی۔ اب ہمارے پاس الفاظ ہیں نیلا رنگ، ناریل اور ندا۔ ندا تو یہ ہوگی، ناریل یہ ہو گیا اور نیلا رنگ یہ ہو گیا۔ باقی آپ اس میں رنگ بھی بھر سکتے ہیں اور بھریں گے۔ آگے دیکھیے ہے کی پہچان۔ ہے جو ہے اس کی پوری شکل ایسے ہی ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو ہاتھی، ہرن، ہرا رنگ۔ ہاتھی، ہرن اور ہرا رنگ سبز کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سارا سبز رنگ ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے جیسے ہم ترتیب بار لے کے جاتے ہیں اس کو، لام، میم، نون، ہے۔ اچھا، لام، میم، نون، ہے۔ اس کے بعد دیکھیے خطرے کے نشان کی پہچان اور بچوں میں ماحولیاتی شور پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب خطرے کے نشان پر دائرہ لگائیے۔ اب اس میں اور اس میں سے یہ خطرے کا نشان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے جو طریقہ آپ کو صحیح لگتا ہے اس پر دائرہ لگائیے۔ اب کوڑا ایسے ہمیں پھینکنا چاہیے، ایسے، تو ہمیں ایسے پھینکنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد لکھیے کہ کون سا لفظ جو ہے آکورڈ لکھا ہوا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 دفعہ لکھا ہے نا، تو وہ جو ہے وہ الگ ہے، اس کو ہم نے سرکل کر دیا، یعنی دائرہ لگا دیا۔ اب علی زارا، علی علی، تو اس میں زارا ایک دفعہ لکھا ہوا ہے، اس کو دائرہ لگائیں گے۔ امی امی، ابو امی، تو ابو ایک دفعہ لکھا ہوا ہے، یہ الگ ہے۔ ابو امی، ابو ابو، تو یہاں پہ امی کو لگے گا، یہ دائرہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، اب یہ پیچھے ہم کر چکے ہیں نا فرسٹ ٹرم میں، الف بے بے تے سے جو بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب مصوتے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ الف کی بطور مصوتہ پہچان۔ ٹھیک ہے، تو مصوتے جو ہے اس میں 4 ہوتے ہیں، الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ، یہ 4 مصوتے ہیں۔ تو الف کا دیکھیے باجا اور تاج۔ ٹھیک ہے، اس میں الف استعمال ہوا ہے بطور مصوتہ، جیسے انگلش میں ہوتے ہیں نا واول، ٹھیک ہے، اے ای آئی او یو، اسی طرح اردو میں ہوتے ہیں الف، واو، چھوٹی یہ بڑی ہے۔ تو واول بھی ورڈ فارمیشن کے کام آتے ہیں، ان کا بیسک جو ہے نا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح الف، واو، چھوٹی یہ بڑی یہ، یعنی یہ جو مصوتے ہیں ان کا بیسک کیا ہے؟ الفاظ بنانا۔ ٹھیک ہے، اس کی طرف قدم اٹھانا۔ تو یہ باجا ہے اور یہ تاج ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مصوتہ ہے واو، بطور مصوتہ، بطور ہم حروف تہجی کا حرف نہیں ہم لکھ رہے، ہم یہ مصوتہ ترتیب دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوٹ اور مور، یہ کوٹ ہے اور یہ مور ہے، یعنی اس میں واو استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے چھوٹی یہ، چھوٹی یہ کیا ہے؟ بطور مصوتہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے گاڑی اور چابی، یہ گاڑی ہے اور یہ چابی ہے، اس میں کیا چیز یوز ہوئی ہے؟ چھوٹی یہ۔ اب یہ بڑی یہ ہے، یہ بھی ہم اسے بطور مصوتہ لے رہے ہیں۔ تو کیا ہے یہ؟ اس میں تارے اور موزے، یہ تارے ہو گئے اور یہ موزے ہو گئے، اس میں بڑی یہ استعمال ہوئی ہے۔ اب کیا ہے؟ الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی پہچان، الف، واو، چھوٹی یہ، بڑی یہ ہم اس کے اندر لکھ لیتے ہیں، الف، واو، چھوٹی یہ، بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب یہاں پہ یہ تصویر مین تالا، ٹھیک ہے، واو ہے تو مور، چھوٹی یہ ہے تو گاڑی، بڑی یہ ہے تو موزے، یعنی یہ حروف ان الفاظ میں، ان تصویروں کے ناموں میں استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک، آئیے آگے مصوتوں پہ ہم دائرہ لگائیں گے۔ الف، واو، چھوٹی یہ، بڑی یہ، یہ 4 تو مصوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس لائن میں
بے جیم الف اور دال تھا تو الف مسوطہ ہے، سین واو چے اور رے تو اس میں واو مسوطہ ہے۔ ذرا ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، بچے سے کہہ سکتے ہیں دیکھیں ان چاروں میں سے کوئی ہے، نہیں ہے تو یہ واو، اس میں سے ہے واو تو پھر یہ مسوطہ ہے۔ اگر کوئی نہ ہوتا تو کوئی مسوطہ نہ ہوتا اور ہم دائرہ نہ لگاتے۔ پے ڈال سواد چھوٹی یہ، اس میں سے دیکھیں چھوٹی یہ ہے، یس یہ چھوٹی یہ ہے تو اس پہ ہم دائرہ لگائیں گے، یہ مسوطہ ہے۔ اس میں دیکھیے زے توئیں بڑی یہ لام بڑی یہ ہے تو ہم اس پہ دائرہ لگائیں گے، یہ مسوطہ ہے۔ کاف الف زال میم تو اس میں سے کیا ہے الف تو ہم الف پہ دائرہ لگائیں گے، یہ مسوطہ ہے۔ تو ہم نے چاروں مسوطے اس میں سے ڈھونڈ لیے ہیں، الف واو چھوٹی یہ بڑی یہ۔ اچھا اس کے بعد ان کو لکھنا ہے اور اس میں رنگ بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھنے والا کام میں کر دیتی ہوں تو رنگ بھرنے والا جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ الف بے پے تے توئیں ٹے جیم چے خے دال ڈال رے، ٹھیک ہے۔ الف دیکھ لیجئے یہ، اس کے علاوہ بے پے تے توئیں ٹے جیم چے خے دال ڈال اور رے۔ اچھا اب انہیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ الف سے انگور ہوتا ہے، تصویر تو اس کا ساتھ نہیں دے رہی لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ الف انگور، بے بلا، پے پتا، تے تتلی، توئیں طوطا، ٹے ٹوپی، جیم جگ اور چے چڑیا، خے خرگوش، دال دروازہ، ڈال ڈگڈگی، رے رکشہ۔ اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، اڑے پہاڑ، زے زیبرا، سین سائیکل، شین شیر، سواد صراحی، توئیں طوطا، غین غبارہ، فے فوارہ، کاف کلفی، کیاف کشتی، گاف گاڑی، لام لومڑی، میم مچھلی، نون ناخن اور ہے ہاتھی۔ یہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اس طرح سے آپ نے بچوں کو کروانی ہے۔